الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے آج ہم سب کو یہاں پر کچھ دین کی باتیں سننے، سنانے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا بہترین سے بہترین موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے
گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کے لیے ابھی زندہ رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان یہ ہے کہ ہمیں اس نے ابھی وقت ہمیں عطا کیا ہے، زندگی عطا کیا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا شکر ہے، سب سے بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہمیں زندہ رکھا، ہمیں وقت دیا، ہمیں زندگی دیا۔ تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اس زندگی کو، اس اوقات کو اللہ رب العالمین کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں گزارنا چاہیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اس وقت کو وقف کرنا چاہیے، ورنہ یہ زندگی، یہ وقت ایسے ہی بیتتے چلا جائے گا، ایسے ہی گزرتا چلا جائے گا۔ لیکن جب انسان اس دنیا سے ختم ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا تو ایسے وقت میں وہاں پر اس دنیا کی زندگی کے اندر آپ نے جتنے بھی لمحات، جتنے بھی وقت، جتنے بھی کہے آپ نے زندگی کو ضائع کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، ان تمام اوقات کو، ان تمام لمحوں کو وہاں پر یاد کر کے پچھتائیں گے، وہاں پر یاد کر کے انسان پچھتائے گا، کاش کہ اللہ رب العالمین نے مجھے پھر دنیا میں بھیج دیتا تو میں پھر اللہ رب العالمین کو راضی کر کے پھر یہاں پر آتا۔ یہ وہاں پر کیا ہے، انسان پچھتاوا کرے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندہ رکھا اور ہمیں مسلمان بنایا، مومن بنایا، نمازی بنایا۔ تو یہ ہمیں سب سے بڑا شکر کیا ہے، اللہ رب العالمین کا ہمیں بجا لانا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، تمام کے تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ بنانے کا حکم دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم ہماری اس زندگی کو، ہمارے اس وقت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کے مطابق ہمیں گزارنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات ہیں وہ ہماری زندگیوں میں نافذ کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر صاف طور سے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انحراف کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، فرما برداری نہیں کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہو، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم تمہارے اعمال کو ضائع کر دیں گے، ہم کیا کریں گے، تمہارے اعمال خود بخود برباد ہو جائیں گے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحے میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کو ہماری زندگیوں میں نافذ کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ پچھلے جمعہ 2-3 جمعہ سے کیا ہے، نماز کی، ہماری نمازوں میں جو خامیاں ہیں، جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں کیا ہے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی۔
تو انہی میں سے ایک دو تین باتیں ہیں وہ بتا کر کہے، اس کے بعد اصل موضوع کی طرف کہے آتے ہیں۔ تو نمازوں میں سب سے بڑی غلطی ہماری جو خامی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ صفوں کو سیدھا کرنا۔ صفوں کو سیدھا ہم کہیں، جب نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، صف کے درمیان یعنی صفوں کو سیدھا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اس عمل کو بیان کرتے ہیں، اس عمل کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ہمارے صفوں کو اس طرح سیدھا کرتے تھے جیسا کہ ایک لکڑی کو تیر بنانے کے لیے اس کو جس طرح سے سیدھا کیا جاتا ہے، جس طرح سے تیر کہے کمان میں رکھ کر ہم سیدھا رکھتے ہیں، جس طرح سے تیر کو کمان میں رکھ کر سیدھا کیا جاتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو کیا کرتے تھے؟ سیدھا کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے لوگوں میں ایک بہت بڑی خامی، ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم پیر سے پیر ہم نہیں ملاتے، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے نہیں ہوتے۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ عمل بھی اور حکم بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ اکرام کو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر دونوں کو ملایا کرتے تھے۔ دیکھیں کتنا بہترین عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو سیدھا کرنے کے لیے صحابہ اکرام کے صفوں کے درمیان آ کر صحابہ کے کندھوں کو پکڑ کر کیا کرتے تھے؟ صفوں کو ملاتے تھے، کندھوں کو ملاتے تھے، اور اس بات کا حکم دیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم صفوں کو سیدھا کرو اور پیر سے پیر، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جاؤ، اور صفوں کے درمیان کہیں خالی جگہ مت چھوڑو۔ تو یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ثابت ہے میرے بھائی۔ تو اسی لیے یہ سب سے بڑی غلطی کہ ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اسی کے تعلق سے ایک حدیث کے اندر اور ایک دلیل ہمیں ملتا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ اکرام کو اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ تم اس طرح صفیں سیدھا کیوں نہیں کرتے جس طرح سے فرشتے اللہ رب العالمین کے پاس صفوں کو سیدھا کرتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے اللہ کے سامنے کیسے صفیں سیدھی کرتے ہیں؟ وہ کیسے سیدھے صفیں سیدھی کر کے کھڑے ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ اکرام کو بتایا کہ وہ فرشتے اللہ رب العالمین کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ تیر سے بھی زیادہ کہیں، اور اس سے بھی کہیں زیادہ کہے، وہ صف سیدھی بنا کر کہے کھڑے ہوتے تھے، کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے ہوتے تھے، پیر سے پیر ملا کر کھڑے ہوتے تھے۔ اس طرح کہے فرشتے اللہ رب العالمین کے سامنے صفیں کہے سیدھی کرتے تھے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا۔ تو ہمیں یہاں پر مسجد کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ہمارے ساتھی، بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی پیر سے پیر نہیں ملاتے ہیں، کندھے سے کندھا نہیں ملاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ایک معلوم ہونا چاہیے، اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے، اور اس حدیث کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے اندر کہ جو لوگ، جو مسلمان، جو مومن پیر سے پیر، کندھے سے کندھا نہیں ملاتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس سے نہیں ملاتا، اس سے نہیں ملتا، اس سے کٹ جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے باقاعدہ۔ اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے میرے بھائی، اس کی حکمت یہ ہے کہ جب نماز کے لیے لوگ آتے ہیں تو اس کے اندر غریب بھی ہوتا ہے، امیر بھی ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، مزدور بھی ہوتا ہے، کہے کھیتی باڑی کرنے والا وہ شخص بھی ہوتا ہے،
بہت سارے لوگ اس مسجد میں جمع ہوتے ہیں، مختلف لوگ کہیں اس مسجد میں جمع ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نہ اس میں کوئی فرق نظر نہیں آنا چاہیے۔ مالدار کہے مالدار کے لیے الگ جگہ ہو، مالدار کے لیے الگ صفے ہو، کیا میرے بھائی؟ غریب کے لیے الگ جگہ ہو، غریب کے لیے الگ صفے ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں جب مسجد کے لیے نماز کے لیے آتے ہیں، چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے مسکین ہو، چاہے جو کوئی بھی شخص ہو، چاہے اس دنیا کا کہے بادشاہی کیوں نہ ہو، جب مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو تمام کے تمام لوگ آپس میں کیا ہیں؟ برابری ہے۔ کیا ہے میرے بھائی؟ بولو، برابری ہے۔ جب باہر جاتے ہیں تو یہ امیری غریبی، یہ بادشاہ وزیر، یہ باہر ہمیں نظر آتے ہیں، جب مسجد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو تمام کے تمام لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ برابر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو بھی اس قرآن مجید کے اوپر ایمان لے آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کے تعلق سے کہا انما المؤمنون اخوہ۔ کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوہ، یعنی تمام کے تمام مومن آپس میں بھائی ہیں۔ اب مومن مطلب اس کے اندر کہے مالداری نہیں ہے، غریبی نہیں ہے، فقیر نہیں ہے، مسکین نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے، وزیر نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اس کے اندر تمام کے تمام لوگ کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ جب مسجد کے لیے آتے ہیں لوگ تو بادشاہ بھی ایک ہی صف میں کھڑا ہوتا ہے، غریب بھی ایک ہی صف میں کھڑا ہوتا ہے، کیا ہے؟ مسکین بھی، فقیر بھی، مالدار بھی، غریب بھی، تمام کے تمام لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ حکمت ہے میرے بھائی، کہ یہ حکمت ہے۔ ایک دوسرے کو کیا ہے؟ حقیر نہیں جاننا چاہیے، ایک دوسرے کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کی اتنی ساری حکمتیں نماز کے اندر اگر آپ ڈھونڈیں گے حکمتیں 100 سے زائد کیا ہے آپ کو حکمتیں ملیں گے، جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے، پریشانی اعتبار سے، زندگی کے معاملات کے اعتبار سے، ہر معاملات کے اعتبار سے یہ نماز کے اندر بہت ساری حکمتیں اللہ رب العالمین نے بنائی ہیں، حکمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی میرے کو۔ تو اسی لیے نماز کے اندر کوئی بھی خامی، کوئی بھی غلطی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ جب نماز کے لیے ہم صفیں درست کرتے ہیں تو پیر سے پیر، کھندے سے کھندا ملا کر کہے ہمیں کھڑے ہونے کی کوشش کرنا ہے، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو یہ پہلی غلطی ہے میرے بھائیو جو ہمیں کہیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ امام سے سبقت لے جانا، امام سے سبقت لے جانا، یعنی امام کہے رکوع کرتے ہیں تو امام رکوع میں جانے سے پہلے ہی مقتدی کیا ہو جاتے ہیں؟ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ امام سجدے میں جانے سے پہلے ہی پیچھے کے جو لوگ مقتدی ہوتے ہیں وہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ امام سے پہلے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی کہے ہمارے لوگوں میں بہت بڑی غلطی ہمیں نظر آتی ہے، تو اس غلطی کی بھی کیا ہے ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ آپ کو امام سے آگے جو لوگ سبقت لے جاتے ہیں، امام سے آگے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، کیا ان لوگوں کو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہیں اللہ رب العالمین ان لوگوں کا سر، ان لوگوں کا جسم گدھے کا نہ بنا دے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ کتنی بڑی مذمت ہے، دیکھیے میرے محترم بھائی، نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عمل کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو اپنانا ضروری ہے میرے بھائی۔ اس کے اندر آپ ذرہ برابر بھی کوتاہی، خامی، غلطی کریں گے تو آپ کی نماز کافی نہیں ہے، آپ کی نماز کیا ہے؟ آپ کی نماز مکمل نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہم کیا کریں؟ امام رکوع میں جانے کے بعد ہمیں کہیں جانا چاہیے، امام سجدے میں جانے کے بعد ہمیں سجدے میں جانے کی کوشش کرنا ہے، نہ کہ پہلے۔ چل عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح اور ایک سب سے بڑی غلطی یہ ہمارے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب نماز کے لیے آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جمعہ کے دن اور جمعہ کے علاوہ بھی جب بھی مسجد کے لیے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سے منع کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پیاز اور لہسن، کچا پیاز اور کچا لہسن کہے کھا کر آنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو ہمارے بہت سارے لوگ ہیں وہ کچا پیاز اور کچا لہسن تو ہم کہیں نہیں کھاتے ہیں، لیکن اس سے بھی بہت گندی چیزیں، بہت گناہ والی چیزیں ہم اپنے زبان میں کھا کر کلی کر کے اسی میں آ جاتے ہیں، اور اس کی بدبو ہماری زبان میں اسی طرح، ہمارے منہ میں اسی طرح رہتی ہے، اسی میں آ کر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بیڑی پی کر آ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو سگریٹ پی کے نماز کو آ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں وہ پان اور گٹکا کھا کے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے منع کیا؟ پیاز اور لہسن کھا کر آنے سے منع کیا، جبکہ یہ چیزوں تو دور کی بات ہے، یہ چیزیں جو لوگ جو سگریٹ ہے، بیڑی ہے، پان پراگ ہے، گٹکا ہے، یہ تمام تو دور کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر آنے سے منع فرمایا ہے۔ تو ہمارے لوگوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اصلاح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ وہ لوگ سگریٹ پی کے آ جاتے ہیں۔ نشے والی چیزوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز حرام ہے، اور اسی طرح انسان کو جو بھی چیز نقصان پہنچاتی ہے وہ چیزیں بھی استعمال کرنا انسان کے لیے حرام ہے، جیسے زہر ہے، شراب ہے۔ کیا میرے بھائی شراب پینے سے انسان تندرست رہتا ہے؟ کیا نہیں رہتا۔ زہر پینے سے انسان کو فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ بیڑی پینے سے انسان کو فائدہ ہوگا؟ سگریٹ پینے سے انسان کو فائدہ ہوگا؟ پان کھانے سے، گٹکا کھانے سے انسان کو فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کل مسکر حرام، کہ ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہے وہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں۔ لیکن ہمارے بھائی مسلمان بھائی ان چیزوں کو حرام ہی نہیں سمجھتے، ان چیزوں کو حرام ہی نہیں سمجھتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا پیاز، کچا لہسن کھا کر آنے سے منع فرماتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کی بھی ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح اور ایک غلطی یہ ہے کہ سلام پھیرتے ہی اٹھ کر چلے جانا، سلام پھیرتے ہی اٹھ کر چلے جانا، یہ بھی ہماری نماز پڑھنے کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے، ایک خامی یہ ہے کہ نماز جیسے ہی ہو جاتی ہے فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب بندہ، ایک مومن، ایک مسلمان نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، ذکر و اذکار میں یا دعاؤں میں یا اللہ رب العالمین کے لیے کچھ التجائیں، کچھ شکایتیں پیش کرتا ہے، اسی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحمت کے جو فرشتے ہیں وہ فرشتے اس بندے کے حق میں آ کر اللہ رب العالمین کے سامنے دعائیں کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ فرشتے کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لہ، فرشتے دعائیں دیتے ہیں، اے اللہ رب العالمین اس بندے کے حق میں مغفرت فرما۔ اللہم ارحمہ، اے اللہ رب العالمین اس بندے کے اوپر رحم فرما۔ اللہم تب علیہ، اے پروردگار اس بندے کی توبہ کو تو قبول فرما۔ دیکھیں کتنی بڑی بہترین دعائیں فرشتے ہمارے حق میں کر رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ نماز ہوتے ہی فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ تو فرشتوں کی دعاؤں سے ہم کیا ہو جاتے ہیں؟
محروم ہو جاتے ہیں. فرشتوں کی دعاؤں سے ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ محروم ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے میرے محترم بھائی فرشتوں کی جو دعائیں ہیں وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہیں, بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. فرشتوں کی جس طرح سے دعائیں ہیں اسی طرح سے فرشتوں کی جو بد دعائیں بھی ہیں وہ بھی بہت زیادہ سخت ہیں, بہت زیادہ مذمت ہے لوگوں کے لیے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہی, دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہی, تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہی. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے بعد جب ممبر سے نیچے اترے, صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے عجیب سا دیکھا ہے, جب آپ پہلے سیڑھی پر قدم رکھے تو آمین کہی, دوسری سیڑھی پر قدم رکھے تو آمین کہی, تیسری سیڑھی پر قدم رکھی تو آمین کہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آمین ایسے ہی نہیں کہا بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بد دعا دے رہے تھے, کچھ دعائیں کر رہے تھے تو اس کے حق میں میں آمین کہہ رہا تھا. اس میں سے ایک بد دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان, اگر کوئی مومن اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا ہے, نام کیا ہے اللہ کے نبی کا؟ بولو میرے بھائی, اللہ کے نبی کا نام کیا ہے؟ بولو بھائی, زور سے بولو. کیا ہے؟ محمد. کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کے نبی کا نام ہے. کیا میرے بھائی, جب اس نام کو ہم سنتے ہیں, چاہے زبان سے ہو, چاہے کئی بیان میں کیوں نہ ہو, جہاں کہیں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پر نام لیتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک مومن کے, ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس پر ہم درود بھیجنا چاہیے. درود کیا ہے؟ بھیجنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, یا ہم تشہد میں بیٹھ کر ہم جو درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں اس کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. کیا میرے بھائی؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام سن کر بھی درود نہیں بھیجتا ہے تو اس شخص کے لیے بربادی ہے. اس شخص کے لیے کیا ہے؟ بربادی ہے, ہلاکت ہے. تو یہ کتنی بڑی مذمت ہے. دیکھیے میرے محترم بھائی, جس طرح سے فرشتوں کی دعائیں ایک مسلمان کے لیے, ایک مومن کے لیے بے انتہا فائدہ ہے, بے انتہا عظمت ہے, اسی طرح فرشتوں کی جو بد دعائیں ہیں وہ بھی مومنوں کے لیے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مذمت ہے میرے بھائی. تو اسی لیے فرشتوں کی دعاؤں سے کبھی بھی ہمیں محروم نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. نماز جیسے ہی ختم ہو جاتی ہے تھوڑی دیر بیٹھیں, ذکر و اذکار کریں, اپنی زندگی کی جو مشکلات ہیں, جو پریشانیاں ہیں وہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کریں. جنت اور جہنم سے اللہ رب العالمین کے سامنے جنت کو طلب کرنے کی دعائیں اللہ رب العالمین سے مانگے, جہنم سے بچنے کی دعائیں اللہ رب العالمین سے مانگے, قبر کے عذاب سے بچنے کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو اللہ رب العالمین سے مانگے. لیکن ہمارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جیسے ہی نماز ختم ہو جاتی ہے تو فوراً چلے جاتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی خامی, سب سے بڑی غلطی ہماری نمازوں کے اندر ہمیں نظر آتی ہے میرے بھائی. تو اس غلطی کی ہمیں اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے میرے بھائی, انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ. تو یہ چند چیزیں تھیں میرے بھائیوں. تو آخری چند چیزیں, ایک دو تین چیزیں بتا کر اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں. اس نماز کو چھوڑنے کے تعلق سے پچھلے جمعہ ایک بات قرآن کی روشنی میں نے کہا تھا کہ جو لوگ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے. جو مسکینوں کو نہیں کھلاتے ہیں, غریبوں کو نہیں کھلاتے, ان کا انجام کیا ہوتا ہے, پچھلے جمعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا. تو اسی کے تعلق سے جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے امیر بعبد من عباد اللہ ان یضرب فی قبرہ 100 جلدۃ فلم یزل یسأل ویدعو حتی صارت جلدۃ واحدۃ فجلد جلدۃ واحدۃ. تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے ایک بندے کو اس بات کا حکم ہوا, ایک بندے کے تعلق سے اس بات کا حکم ہوا
अन यज़रिब फी क़ब्रिही मिअतु जल्दा, फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया, फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया एक बंदे के ताल्लुक से कि उस बंदे को तुम 100 कोड़े लगाओ। कितने कोड़े? 100 कोड़े लगाओ। उसके बाद वो फरिश्ते 100 कोड़े कहे लगाने की कोशिश कर, एक एक कोड़े मारते हैं, मारते यहां तक के 99 में चले जाते, यानी 90 पर 9 कोड़े मारते हैं। अब आखिरी एक बचा हुआ होता है और उस एक कोड़े को मारने के बाद कब्र के अंदर आग उभरने लगती है, पूरी की पूरी कब्र आग से भर जाती है। तो वो उस सजा को पाने के बाद, वो शख्स कब्र के अंदर जो है सजा को पाने के बाद, इफाका होने के बाद, उसको सजा से छुटकारा हासिल होने के बाद, वो बंदा फरिश्तों से पूछता है, फरिश्तों से क़ाला अलामा जल्दतुमूनी, वो बंदा फरिश्तों से पूछता है, ऐ फरिश्तों तुम किस वजह से मुझे कोड़े बरसा रहे थे, किस वजह से तुम कोड़े से लेकर मुझे मार रहे थे। यानी बगैर पूछे फरिश्ते उसको मार रहे थे। उसकी सजा पूरी होने के बाद वो बंदा फरिश्तों से पूछता है मुझे किस लिए मार रहे थे कोड़ों से। तो फरिश्ता कहता है क़ालू इन्नका सल्लैत सलातन वाहिदतन बिगैरि तहूरिन। देखिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि फरिश्ता कहता है बेशक तुमने एक नमाज नहीं पढ़ी। कैसे? सल्लैत सलातन वाहिदतन बिगैरि तहूरिन, बगैर वजू के तुमने एक नमाज पढ़ी, बगैर वजू के तुमने एक नमाज पढ़ी, जिसकी वजह से तुम ही 100 कोड़े कहे लगाने का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे दिया है। देखिए यहां पर किस बात की, यानी किस चीज की बात हो रही है? जो लोग बगैर वजू की नमाज पढ़ते हैं उनकी सजा के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो लोग सरे से नमाज ही नहीं पढ़ते हैं तो उन लोगों का क्या अंजाम होगा। तो ये हमें सोचने की जरूरत है मेरे भाई, सोचने की, फिक्र करने की जरूरत है। आज हमारी जो जिंदगियों में, चाहे मियाँ बीवी के जो मुश्किलात हैं, वालिदैन की जो मुश्किलात हैं, बच्चों की जो परेशानियां हैं, हमारी ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, उन तमाम चीज़ों का सबसे बड़ा सबब यही है कि आपने नमाजों को छोड़ दिया। आपने क्या कर दिया? नमाजों को छोड़ दिया। इसीलिए हमारी ज़िंदगियों में सिर्फ और सिर्फ परेशानियां हैं। किसी से भी पूछो वो अपनी ज़ुबान से ही कहते हैं, अपनी ज़िंदगी की परेशानियां कहे, मुसीबतें अपने आप के सामने वो बयान करेंगे। कोई शख्स ऐसा नहीं है कि मेरी जिंदगी में परेशानी नहीं है, मुसीबत नहीं। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर परेशानियां, मुसीबतें जरूर है, चाहे वो कितना ही बड़ा बादशाह ही क्यों ना हो, कितना बड़ा ही मालदार क्यों ना हो। तो उन परेशानियों को हल्का करने का हमारे लिए, हमारे पास क्या हथियार है? बोले मेरे भाई, नमाज है। तो उस नमाज को हम छोड़ दे रहे हैं। यहाँ तक कि देखिए मेरे मुहतरम भाइयों, और एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस नमाज की इतनी बड़ी अहमियत है, इतनी बड़ी फजीलत है, जो शख्स 5 वक्त की नमाजें अदा करता है, अच्छी तरह वज़ू करके मस्जिद की तरफ आता है, मन अहसन वज़ूअहुन्ना वसल्लाहुन्ना लिवक्तिहिन्ना व अतम्म रुकूअहुन्ना व खुशूअहुन्ना कान लहू अलल्लाहि अहदुन अन यग़फ़िर लहू। जो शख्स बेहतरीन तरीके से वज़ू करता है, वज़ू करके वो मस्जिद की तरफ नमाज के लिए आता है और उसके वक्त पर नमाज को अदा करता है, रुकू यानी नमाज के जो अरकान है वो ठीक ठाक सीधे तरीके से करता है, खुशू व खुजू के साथ करता है, कान लहू अलल्लाहि अहदुन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे बंदे के लिए वादा किया है। किस बात का? मग़फ़िरत का, बख्शिश का, कि मैं ऐसे बंदे के गुनाहों को क्या कर दूंगा? बख्श दूंगा, माफ कर दूंगा। और इसी हदीस के अंदर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वमन लम यफ़अल फलैसा लहू अलल्लाहि अहदुन। जो लोग नमाज को नहीं पढ़ते हैं, नमाजों का एहतमाम नहीं करते हैं, नमाजों में सुस्ती काहिली बरतते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐसे लोगों के ताल्लुक से वादा है,
وہ کیا وعدہ ہے؟ ان شاء غفر لہ، اگر چاہے تو اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے، او وان شاء عذبہ، اور چاہے تو اللہ رب العالمین عذاب دے سکتا ہے۔ یہاں پر کیا بات معلوم ہو رہی؟ نماز کی اتنی بڑی فضیلت ہے، نماز چھوڑنے کی کتنی بڑی مذمت کیا ہے، ہمیں اس حدیث کے ذریعے سے بات ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، جو لوگ مکمل طور پر نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، جو لوگ صرف اور صرف جمعہ کی نمازوں کو ادا کرتے ہیں، عید کی نمازوں کو ادا کرتے ہیں، جنازے کی نمازوں کو ادا کرتے ہیں، ان نمازوں کے علاوہ کوئی نماز ادا نہیں کرتے، ان لوگوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، جو لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز کو ادا کرتے ہیں، کانت لہ نورا، کل قیامت کے دن پل صراط ہوگا جس کے نیچے جہنم ہوگا، جس کے نیچے آگ کے شعلے ابھر رہے ہوں گے، ایسے جگہ میں ایسے آگ کے اوپر ایک پل صراط ہوگا، وہ بہت ہی باریک ہوگا، بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا وہ راستہ، اس راستے میں جانے کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ نور کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اس پل صراط سے پار ہونے کے لیے اس کو نور عطا کیا جائے گا۔ اور قیامت کے دن وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورًا، جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کو روشنی نور عطا نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ اسی پل صراط پر چلیں گے تو کرتے کرتے کہے جہنم کی آگ میں گر پڑیں گے۔ اتنی بڑی سخت سزا ہے ان لوگوں کی جو نمازوں کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتے ہیں، سرے سے نمازوں ہی کو کہے نہیں پڑھتے ہیں، صرف جمعہ میں 1 مرتبہ پڑھتے ہیں، صرف رمضان کی کہے نماز پڑھتے ہیں، بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، ان نمازوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن نہ ان کو نور دیا جائے گا، نہ ان کو دلیل دیا جائے گا، نہ روشنی ان کو دیا جائے گا، کسی بھی چیز کو ان کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہ جہنم میں سیدھے گھڑے میں جا کر کہے پڑ جائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اتنا ہی نہیں میرے بھائی، کل قیامت کے دن سب سے بڑی ذلت و رسوائی اس بات کا ہے جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے، ان لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ بولے میرے بھائی انبیاء بولے تو کون ہے؟ بولے میرے بھائی انبیاء معلوم ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول گزرے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، ادریس علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، اس طرح بے شمار قرآن مجید کے اندر 25 نبیوں کا ذکر ہے۔ تو اس سے بھی کہیں زیادہ اور انبیاء اور رسول اس دنیا کے اندر آئے تھے، وہ تمام کے تمام انبیاء جنت میں ہوں گے، ان لوگوں کے ساتھ وہ لوگ بھی ہوں گے جو 5 وقت کی نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتے ہوں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے میرے بھائی۔ کبھی آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ بولے میرے بھائی آج ہر مسلمان کے دل میں ہر مسلمان کی یہ تمنا، یہ خواہش ضرور ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھے، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ اٹھے، ان کے ساتھ کھائے، ان کے ساتھ سوئے، یہ ہر ایک مسلمان کی خواہش ہے۔ لیکن اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کریں گے، ان لوگوں کی صحبت ہمیں اختیار کریں گے۔ تو دیکھیے میرے محترم بھائیوں، یہ فیصلہ آپ ہی کے اوپر میں چھوڑ دیتا ہوں، اگر آپ کو انبیاء کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو نمازوں کی حفاظت کریں۔ کہیں پر بھی آپ رہتے ہیں 5 وقت کی فجر کا وقت ہو جاتا ہے تو فجر میں نماز پڑھیں، ظہر کا وقت ہوتا ہے تو ظہر میں نماز پڑھیں، عصر کا وقت ہوتا ہے تو عصر میں پڑھیں، مغرب، یعنی کسی بھی نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمارے کچھ مسلمان ایسے ہیں معاشرے کے اندر، وہ صرف عید کی نماز میں، عید کی نمازوں میں ہمیں نظر آتے ہیں، جنازوں کی نمازوں میں صرف نظر آتے ہیں، جمعہ کی نمازوں میں صرف نظر آتے ہیں،
باقی نمازوں میں ہمیں نظر نہیں آتے، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا میرے بھائی؟ تو اسی لیے میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ کیا ہے نمازوں کی حفاظت کریں. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، جو لوگ نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا؟ ان لوگوں کا ایسا انجام ہوگا کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے جو ظالم بادشاہ گزرے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے وہاں پر جہنم کے اندر ان لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيْ بِنْ خَلْفٍ. یہ اتنے بڑے دنیا کے سب سے بڑے ظالم لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے. فرعون اتنا بڑا ظالم تھا کہ لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتا تھا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو مار دیا کرتا تھا. اور قارون تھا جو اپنے مال پر بہت زیادہ فخر کرتا تھا. اور اسی طرح حامان تھا، ابی بن خلف تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا کرتا تھا، بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتا تھا. ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے کھڑا کیا جائے گا جو لوگ کیا ہے نماز نہیں پڑھتے ہیں. فرعون کے ساتھ میں وہ لوگ ہوں گے، فرعون کے ساتھ کھائیں گے، فرعون کے ساتھ بیٹھیں گے، فرعون کے ساتھ کیا ہے چلیں گے پھریں گے. یعنی جو اس دنیا کے جو بڑے بڑے جو بادشاہ ہیں، ظالم بادشاہ ہیں، فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، ان کو جس طرح سے عذاب دیا جاتا ہے وہی عذاب آپ لوگوں کو بھی دیا جاتا ہے جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے. تو کتنی بڑی مذمت کی بات ہے میرے بھائی، کتنی بڑی مذمت کی بات ہے. تو اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا ہے نمازوں کی پابندی کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے میرے بھائی. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں جو ہمیں کیا ہے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ہماری زندگیوں میں سب سے بڑی اہم چیز اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے. کل قیامت کے دن بھی سب سے پہلے عبادت کے تعلق سے سب سے پہلے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو اسی نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جب ہماری زندگیوں میں نماز نہیں ہے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے، کیسے جواب دیں گے، کیسے اللہ رب العالمین کا مقابلہ کریں گے. تو ضروری ہے اس نمازوں کو کیا ہے پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق گزارنے کے ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما. آمین یا رب العالمین.